جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی ظالم و جابر قوم کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس نے تاریخ میں بے پناہ کامیابیاں سمیٹی۔ جی ہاں دوستو، قوم عمالقہ تاریخ انسانی کی سب سے شفاق ظالم و جابر قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ خونخوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ اس قوم کے قد بھی اس دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق جو کہ ایک تاریخی نام ہے، وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اوج بن عنق پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ قوم عمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہو گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والی قوم تھی۔ ان کا جد امجد املیک تھا۔ املیک کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: املیک بن انفر بن ایس بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ املیک کی نسل بہت جنگجو تھی، جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بد افعالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے، چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشواری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا کرنی شروع کی، سرکشی کی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قوم جسے قوم عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس میں فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے، جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطن سکت نہیں رکھ سکتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتا رہا۔ اس صحرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں پر حضرت یوشع کو سردار اعلیٰ بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طیہ سے نکلے ہی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوشع نے قوم کی باغ دوڑ سنبھالی اور قوم کو جنگ کی تربیت دینے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، پانی کے چشمے پاس تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی
کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طیہ میں 40 پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تو اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحن پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتے چلے کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ وہ ایک ایسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ جالوت کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا اور پھر ان پر چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر وہ ان سے کھیلتا۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوشع کی وفات کے بعد بنی اسرائیل لاوارث ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں سے ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا ہے آپ نے؟ لیکن حضرت شمویل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ اس پر حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے، اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی، ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنے غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخی روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شمویل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام وفات پا گئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ختم کر دیا۔ آئیے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم مسلمانوں کو سب گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ ہم تمام تر غیر اسلامی قوتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔